بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعا امام زمان اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد قال امامنا الحسين عليه الصلاة والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر اس فرش عذاب تشریف لائے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا ایک واقعے کا نام نہیں، عاشوراء ایک قصے کا نام نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دشمن یہ اعتراض کرے کہ پاکستان کا تخمینہ لگایا گیا کہ تقریباً 4-4.5 ارب ان ایام عظام شیعہ عزاداری امام حسین پہ خرچ کرتے ہیں، تو شاید کوئی کہے کہ یہ پیسہ ہاسپٹلز میں لگایا جائے، اسکولز میں لگایا جائے، یتیموں پہ لگا دیا جائے، اس پیسے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ مد مقابل کی سوچ یہ ہے کہ شیعہ جب فرش عزا پہ آتے ہیں تو انہیں صرف سنایا جاتا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ واقعاً یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور یہ فکر پائی جاتی ہے بھئی کیا کرنا چاہتا ہے اتنا مجمع، کہ یہ سننے جاتے ہیں کہ عاشوراء کے دن امام حسین شہید ہو گئے، کہ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ
انٹرنیٹ کا زمانہ، آج کسی نے شہادت پڑھنی ہے یا دیکھنی ہے، کتابیں بھی موجود ہیں، وہ چیز نظر بھی آتی ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ مجلس امام حسین، عاشورہ امام حسین، یہ صرف ایک واقعے کی یاد کا نام نہیں ہے۔ عاشورہ سے معاشرے بنتے ہیں، عاشورہ سے معاشروں کو کریٹ کیا جاتا ہے، عاشورہ لوگوں کے اندر انسجام کو پیدا کرتی ہے، اور اس کی دلیل یہ 12 دن کی جنگ جو اسرائیل و ایران کے درمیان ہوئی۔ اب دنیا کی فکر یہ ہے کہ یہ جنگ دو ملکوں کی جنگ ہے، نہیں میرے عزیز، یہ جنگ ایک فکر کی جنگ ہے، یہ جنگ افکار ہے۔ یہ سافٹ ویئر کا مطلب کیا ہے کہ جنگ نرم، جنگ فکر، کہ کسی نے شاید اپنے خواب میں بھی نہ دیکھا ہو کہ ہم اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا کوئی اسرائیل پر اٹیک کر سکتا ہے۔ اس قدر اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کیا، ڈوم سسٹم لگایا، اور وہاں جتنے مسلمان تھے، اطراف میں جتنے ممالک تھے، یہ سوچ ان کے ذہن میں آ گئی تھی کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، مطلب اس کے اندر کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فکر امام حسین، فکر امام حسین کیا ہے کہ اپنے عدد کو نہ دیکھو، اپنی تعداد کو نہ دیکھو، کہ کربلا میں امام حسین، ٹوٹل آپ عدد لگائیں گے امام حسین کا، شہداء کربلا کا 100 لوگ ہیں، مد مقابل 30,000 کا لشکر ہے۔ اب سوال یہ کہ امام حسین کس فکر سے جنگ کر رہے ہیں، اور کربلا کوئی شہر نہیں، کربلا کوئی بستی نہیں، کربلا کوفے اور بصرے کے درمیان ایک بیاباں ہے، جہاں پہ یزید نے، ابن زیاد نے امام حسین کو روکا اور کہا کہ اگر شہید کر دیں گے وہیں پہ لاشوں کو دفنا دیں گے، کسی کو کیا پتا کسی بیاباں میں کس نے مارا، یہ اعلان کر دیا جائے گا۔ ایک قافلہ تھا، دوسرے قافلے نے اس پہ اٹیک کیا اور وہ لوگ مارے گئے۔ کتنے ملکوں میں کتنے لوگوں کو سینکڑوں کی تعداد میں مارا جاتا ہے، صدیوں کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اب کینیڈا، یو ایس اے، آسٹریلیا دیکھ لیں، وہاں کے جو اوریجنز تھے، ریڈ انڈینز تھے، اب سالوں گزرنے کے بعد کہیں سے 500 لاشیں ملتی ہیں، کہیں سے 400 لاشیں ملتی ہیں، کسی کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح مارا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین کیا سوچ کے جنگ کر رہے تھے؟ ایک طرف 100، ایک طرف 30,000 کا لشکر، منیمم 30,000، 30,000 کا لشکر 100 کے مقابلے میں شہید کر دیے جائیں گے، بیاباں بھی ہے۔ اب فکر امام حسین وہ سنت الہی کی فکر، اگر تو ظالم کے مقابلے میں کھڑا رہے گا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، خدا مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ اگر تو خدا پہ توکل کر کے کسی ظالم کے مقابلے میں جاتا ہے، فَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، خدا کہتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ وہاں سے راستہ بناتا ہوں جہاں سے کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ فکر ابا عبداللہ کہ یہ نہ دیکھو تمہاری تعداد کم ہے، یہ نہ دیکھو کہ کتنے ملک تمہارا ساتھ دیں گے، بس یہ دیکھو کہ تمہارے سامنے ظالم کھڑا ہے، ظالم سے ٹکر لینے کی سوچ۔ آج امریکہ کا لقب کیا ہے؟ سپر پاور۔ آپ لفظ دیکھیں، سپر پاور مطلب جس کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے، اور مسلم سوچ کیا ہے؟ سپر پاور کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ اگر میں نے مینٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ایک کنٹری سپر پاور ہے، تو میں پھر سپر پاور کے مقابلے میں جانے کا کبھی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر مڈل ایسٹ میں ساری کنٹریز نے یہ سوچ لیا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، کہ یہ نہ دیکھو کہ اسرائیل کے اندر کوئی بلڈنگ گر رہی ہے، بلڈنگ نہیں گر رہی، یہ فکر یہودی ہے جو گر رہی ہے، یہ فکر صہیونی ہے جو گر رہی ہے۔ یہ شکست کہ یہ مت سوچو کہ کوئی ناقابل تسخیر ہے، یہ فکر کیا کرو کہ اگر تمہارے اندر جرأت علوی موجود ہے، اگر تمہارے اندر شجاعت حسینی موجود ہے، دنیا کا کتنا بھی بڑا ظالم ہو تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، جب عمرو ابن عبد وط نے آواز دی محمد ہے کوئی بہادر تو میرے مقابلے میں بھیجو۔ اب مسلمان نے پہلے سے مینٹلٹی بنا لی تھی کہ بھائی یہ بندہ جوڑا سب سے زیادہ طاقتور ہے، کسی نے کہا یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، کسی نے کہا ایک دن میں ایک بکرا کھا لیتا ہے۔ اب وہ للکار کیے جا رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کون اٹھا؟ جس کی فکر علوی تھی، جو خود مجسمہ ولایت تھے، وہ امیر المؤمنین تھے، جو عمرو بن عبد وط کے مقابلے میں گئے تو پتا چلا جو فکر علی رکھتا ہے وہ زمانے کے مرحبوں کو بھی بچھاڑ سکتا ہے، عمرو بن عبد وطوں کو بچھاڑ سکتا ہے۔ اور یہ فکر کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ فکر فرش عزائے حسین ابن علی سے نکلتی ہے، کیونکہ سارے معاشروں میں مسلمان تو ہیں پر فکر حسین نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں فکر حسین ہے، وہ چاہے عراق ہو، وہ چاہے ایران ہو، وہ چاہے یمن ہو، یہ
فکر بہادری کی فکر ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کسی عرب ملک کے وزیر خارجہ کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ہم نے ملینز آف ڈالرز کے تمہیں ٹینک دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ یمنی جن کے پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں، سوویت یونین کے زمانے کے کلیشنکوف ہیں، یہ تمہارے وجود سے اور تمہارے فوجیوں سے ملینز آف ڈالرز کے ٹینک لے کر چلے جاتے ہیں۔ ارے تو انہیں ٹینک دے سکتے ہو لیکن روح شجاعت علوی نہیں دے سکتے۔ یہاں ماں جب اپنی گود میں اپنے بچے کو لاتی ہے تو ولی اصغر کے مصائب سن کے گھر جاتی ہے، جناب قاسم کے مصائب سن کے گھر جاتی ہے کہ 6 مہینے کا بچہ، لیکن سیدہ رباب یہ دعا کر رہی ہے کاش علی اصغر تو جوان ہوتا، میں بھی اکبر کی طرح تجھے حسین پہ قربان کرتی۔ یہ شجاعت عباسی کہ اپنے بھائیوں کو امام حسین پہ قربان کر دیا۔ کربلا شجاعت کا درس دیتی ہے، کربلا یہ نہیں کہ صرف یہاں درس شہادت سنو اور گھر چلے جاؤ۔ یہ کوئی ریسنٹلی لاسٹ جو میٹنگ ہوئی اسرائیلیوں کے جرنلز کی، 3 جرنلز نے یہ کہا کہ جنگ ختم کر دو، تو کہا کہ ابھی کیوں ختم کریں گا، کیونکہ ان کا محرم شروع ہونے والا ہے، یہ پورا سال الگ مزاج میں رہتے ہیں، محرم کے دنوں میں ان کا مزاج ہی بدل جاتا ہے، اور کہا کہ ہم چاہتے تھے قوم کو توڑیں، محرم انہیں کیا کرتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں مثال نہیں ملتی، ابھی رشیا یوکرین کی وار ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے سال اور چلے، جب یہ جنگ ختم ہوگی تو رشینز اور یوکرینینز کے اندر عداوت ہوگی، کیونکہ 10 وہاں سے مارے 10 یہاں سے مارے، ان کے اندر آپ کو محبت نظر نہیں آئے گی۔ 2 ملک ہیں ایران اور عراق، 8 ایئرز ان کے اندر جنگ رہی، کسی بھی ملک میں 8 سال جنگ رہے تو دونوں قوموں میں کیا ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، لیکن صدام کے جانے کے بعد ایرانی اور عراقی ایسے گھلے اور ملے کہ جو ملک 8 سال جنگ لڑ چکے ہیں لیکن 40 کے موقع پہ جاتے وہی عراقی ایرانیوں کے پاؤں بھی دبا رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ برکت قوموں کی نہیں، یہ برکت ذکر ابا عبداللہ الحسین کی برکت ہے۔ یہ مولا حسین کی عزاداری شیعوں کو ملاتی ہے، دشمن لاکھ ان کو جدا کرنا چاہے لیکن ایک ایسا انسجام امام حسین دے کر گیا ہم کو، یہ فرش عزا کو ملاتا ہے۔ 2 بھائی آپس میں بات نہ کریں لیکن مجلس ہوگی، فرش عزا پہ تو آئیں گے، تو مومن ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہ کریں لیکن امام حسین فرش عزا پہ لا کے اس خاک پہ ان کو بٹھائیں گے اور خاکساری سکھائیں گے۔ تو مجلس حسین صرف واقعات نہیں، کربلا اصلاح معاشرہ کا نام ہے، عاشورہ اصلاح معاشرہ کا نام ہے، اور جب تک معاشروں میں کربلا اور عاشورہ رہے گی وہ معاشرے دیندار بھی رہیں گے، ان کی آخرت بھی بچے گی، ان کی دنیا بھی سنوری جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کل میں نے تقریباً 7 یا 8 عین آپ کی خدمت میں رکھے، اگر کوئی پوچھے بڑا آسان ہے طریقہ، جوان اس کو جواب دیں کہ اگر آپ 2 گھنٹہ سنیما جاتے ہیں آپ کے وجود پہ کیا اثر ہوتا ہے، 10 سیریز کسی فلم میں ڈرامے کی دیکھ لیں نیٹ فلکس پہ، آپ کے وجود پہ کیا اثر ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جب مجلس ابا عبداللہ میں آتا ہوں، امام حسین کی مجلس میں، یہ مجلس میرے وجود پہ کیا اثر چھوڑتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ مجلس امام حسین پہلا عین 10 عین، پہلا عین عین عقل، کہ فرش عزا امام حسین انسان کو عقل مند بناتا ہے۔ جب عقل مند بنا تو اس کا چناؤ، پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا، امام حسین فرماتے ہیں عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ عقل مند کا پتہ اس کی سلیکشن سے چلتا ہے، انتخاب، کہ تم نے کسے سلیکٹ کیا اپنی زندگی میں، دوستی کے لیے کسے سلیکٹ کیا، شادی کرنی تھی بیوی یا شوہر کس کو سلیکٹ کیا، کاروبار کرنا تھا کس چیز کو سلیکٹ کیا۔ عقل مند کا پتہ اس کی سلیکشن سے، اور سلیکشن کا پتہ کون بتائے گا، یہ مجلس ابا عبداللہ الحسین۔ جب جوان آئے گا سنے گا کہ میدان کربلا میں ایک ابن سعد تھا اور اسی کربلا میں ایک ہور تھا، ابن سعد نے چنا شہر رے کی حکومت کو، قاضی شرح نے چنا مال و دولت کو، اور ہور نے چنا حسین ابن علی کو۔ تو اب انسان کا چناؤ بتاتا ہے یہ کتنا عقل مند ہے۔ بعض تخت و تاج کو چنتے ہیں، بعض اپنی حریت کو چنتے ہیں۔ تو فرمایا مجلس امام حسین عقلوں کو شارپ کرتی ہے، عقلوں کو تیز کرتی ہے۔ یہ جوان جتنا فرش عزا سے جڑا رہے گا اتنا صرف یہاں نہیں، ویسٹرن ورلڈ آپ چلے جائیں، ہر سال ہم یورپ جاتے ہیں، کئی لوگ مال دنیا دولت اور ہوس کے چکر میں ان ملکوں میں اپنی نسلوں کو بھیج دیتے ہیں کہ مولانا ایجوکیشن اچھی ہے، اکنامکس اچھی ہو جائے گی، لیکن اکنامک اور ایجوکیشن تو مل جاتی ہے، دین و ایمان نسلوں کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔
وہاں پر بھی وہ لوگ بچے جنہوں نے اپنے بچوں کو امام بارگاہ سے متصل رکھا. وہاں پہ امام بارگاہ تو نہیں سینٹر کہتے، اسلامک سینٹر، تو وہاں پہ جن کی نسلیں اسلامک سینٹر سے جڑی رہیں وہ بچی رہیں. تیسری نسل کسی مومن کی اور اس کی نسل میں ایک ان کا بچہ مولانا بنا. ہم نے کہا کہ یہاں نسلیں بگڑ گئی، آپ کیسے بچ گئے؟ تو کہا کہ مولانا میرا کام تھا امام بارگاہ میں نظر و نیاز بنانا، میں بورچی ہوں، اور صبح سے شام تک میرے بچے کہاں آتے تھے؟ سینٹر میں آتے تھے، تو کھیلتے بھی یہیں تھے، اٹھتے بھی یہیں تھے، بیٹھتے بھی یہیں تھے، تو لہٰذا ان کا لگاؤ کس کے ساتھ ہو گیا؟ امام حسین کے ساتھ، اور کلچر آف امام حسین کے ساتھ. لہٰذا میرے بچوں کے اندر دین کی محبت پیدا ہو گئی. تو یہ فرش عزا آپ کو کبھی بے دین بننے نہیں دیتا. کتنے لوگ ہیں جو فرش عزا پہ آنے کے بعد شراب کو چھوڑ دیا، نشے کو چھوڑ دیا، نمازی بن گئے، نماز شب والے بن گئے، چہرے کو زینت اہل بیت سے انہوں نے منور کر دیا. تو یہ فرش عزا آپ کو کیا بناتا ہے؟ دیندار بناتا ہے. فرش عزا انسان کو عقل مند بناتا ہے. وہ دنیا میں کسی کونے میں چلے جائیں، یہ مجلس امام حسین ہے جو آپ کو دیندار بناتی ہے. تو پہلا عین عقل، مجلس میں آؤ گے عقلیں پروان چڑھے گی. کس چیز کے ذریعے سے؟ دوسرا عین علم. فرش عزا آپ کو علم دیتا ہے. یہاں آپ اپنی نسلوں سے پوچھ سکتے ہو کہ قاتل اور مقتول کا فرق کیا ہے. واللہ اربوں کی تعداد میں اتنے مسلمان ہیں، لیکن کسی سے پوچھئے کہ قاتل بھی رحمت اللہ، مقتول بھی رحمت اللہ، مارنے والا بھی جنتی، مرنے والا بھی جنتی، مارنے والا بھی رضی اللہ، مرنے والا بھی رضی اللہ. لیکن یہ تفریق اگر کسی قوم میں پتہ ہے اور کسی کو یہ شعور دیا گیا ہے کہ قاتل کو قاتل کہنا ہے، مظلوم کو مظلوم کہنا ہے، یہ آپ کو فرش عزا سے ملا. یہ امام حسین کے کردار نے بتایا کہ ظالم کو ظالم کہنے کی جرت پیدا کرو، اور مظلوم چاہے کہیں بھی ہو اس کی حمایت کے لیے قدم اٹھاؤ، کیونکہ فرش عزا آپ کو علم دیتا ہے. تیسرا عین عقیدہ. مجلس عزا آپ کے عقیدوں کو مضبوط کرتی ہے. مجلس امام حسین آپ کے عقیدوں کو مضبوط، یہاں عقید ولایت مضبوط ہوتا ہے، عقید امامت مضبوط ہوتا ہے، توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ اگر آخرت کا عقیدہ کمزور بن گیا، انسان صرف دنیا کے پیچھے لگ جائے گا اور آخرت کو بھول جائے گا. لیکن جس کا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہے وہ پیسہ بھی کمائے گا، 10 بار سوچے گا لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. وہ بیٹی کی تربیت کرے گا، 100 بار سوچے گا. آج سب سے زیادہ اٹیک، وہ آخری موضوع ہے میرا جس پہ ہونے والا، فیملیز پہ اٹیک ہونے والا ہے. کربلا میں فیملی لا امام حسین. کربلا کا پیغام جنہوں نے اور جن شخصیتوں نے پھیلایا وہ فیملیز نے پھیلایا. اگر کربلا میں امام حسین کی فیملی نہ ہوتی، پیغام امام حسین اتنا نہ پھیلتا. کربلا انسان بناتی ہے، کربلا معاشرہ بناتی ہے، کربلا افراد بناتی ہے. کس چیز کے ذریعے سے؟ صحیح عقیدے کے ذریعے سے، کہ سر کٹا دینا پر عقیدے سے پیچھے نہ ہٹنا، میں سمیت تمار بن جانا پر عقیدے سے پیچھے نہ ہٹنا، مالک اشتر بن جانا پر عقیدے سے پیچھے نہ ہٹنا. تو کربلا عقیدہ، کربلا علم، کربلا عقل. چوتھی چیز جو کربلا دیتی ہے وہ عبرت ہے. کربلا کا واقعہ سنو، مقام عبرت ہے. شہید مطہری کا میں نے سنایا. عبرت یہ کہ کربلا کا شمر سنا، آج کے شمر کو پہچانو. کربلا کا ظلم سنا، آج کے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. اگر صبح سے شام تک یزید پہ لعنت بھیجو لیکن آج کے ظالم پر لعنت نہ بھیجو، اس یزید پہ لعنت بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کربلا مقام عبرت ہے. خدا قصے کہانیاں قرآن میں سناتا ہے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان لب اور صاحبان عقل، کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو. پانچویں چیز جو کربلا سے ملتی ہے، کربلا مقام عزت. کربلا کا مطلب اہل بیت کا چاہنے والا کبھی بھی اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ نو کمپرومائز. فرمایا حرام ہے تم پر ایسے سفر میں بھی جانا جہاں پہ تمہاری بے عزتی کی جائے. کہ مولا پیسے نہیں، چلا جاؤں، فری میں لے کر جا رہے ہیں. امام نے فرمایا فری میں کام کیا کروائیں گے؟ کہ ہو سکتا ہے کوئی پاؤں دبوائے، کوئی برتن دھلوائے، کوئی کپڑے دھلوائے. فرمایا نہیں، ایسے فری کے سفر میں بھی نہ جاؤ جہاں پہ تمہاری عزت کمپرومائز ہو جائے. فرمایا پیسے دے کر بھی اگر عزت کو خریدا جائے تو عزت کو خریدو، کیونکہ عزت ہے تو سب کچھ ہے. کبھی اپنی عزت پہ کہنا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. سر کٹا دینا پر اپنی عزت پہ بھی کمپرومائز نہ کرنا. ظالم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں. سجدہ دینا ہے تو رب کی دربار میں سجدہ دینا. چھٹا عین عواطف. کربلا اور مجلس امام حسین سننے سے آپ کے ایموشنز نہیں مرتے، یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. جناب علی اصغر کے مصائب میں رو گے دل زندہ رہے گا. علی اکبر کے مصائب میں رو گے دل زندہ رہے گا. اب جو علی اصغر پہ روئے، ظلم کربلا پہ روئے، کیسے ممکن ہے وہ فلسطین کے لیے آواز نہ اٹھائے؟ کیسے ممکن ہے کسی مظلوم چاہے پاکستان یا پاکستان سے باہر کسی پر ظلم ہو اس کے لیے آواز نہ اٹھائے؟ تو کربلا عواطف کا نام ہے. ساتواں عین، عین عرفان. کربلا معرفت کا نام ہے. عاشورہ انسان کو معرفت دیتا ہے. رہبر معظم آقا خامنہی کے پاس
جب مداح شاعر ذاکر نوح خان، میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں لیکن ہمارے عزیز نوح خان ہر بار ناراض ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا بات کرنا ہی میں نے کم کر دی ہے، لیکن اشارہ صرف دے رہا ہوں۔ مقصد نوح خانی، مقصد خطابت، مقصد مجلس، آغا قراتی تو لفظ استعمال کرتے، کہتے ایک لفظ ہے شور، ایک لفظ ہے شعور۔ شور شور شرابہ اللہ گلہ، شعور ہے فکر کو بیدار کرنا۔ اگر مجلسوں میں شور ہو، شعور نہ ہو، ہماری ایکٹیویٹی میں شور ہو، بہت شور ہو، ہنگامہ ہو، لیکن شعور نہ ہو تو فائدہ نہیں۔ یعنی ذکر ابا عبداللہ کا مطلب ہے شعور دینا، اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا، اس کی سوئی ہوئی فکر کو بیدار کرنا۔ مولا حسین فرماتے ہیں میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کیونکہ مسلم معاشروں میں اسلام کی نشانیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی تفصیل میں آگے آؤں گا۔ چار چیزیں جس کی وجہ سے امام حسین فرماتے ہیں میں قیام کر رہا ہوں، اور یہ چار چیزیں اگر تمہارے سماج میں نہیں، اگر تمہارے معاشرے میں نہیں، تو تمہیں قیام کرنا چاہیے۔ مسلم معاشرے کی نشانی، مسلم معاشرہ خاتون حجاب کرتی ہے، مسلم معاشرہ ہے۔ یورپ ویسٹ چلے جائیں، حجاب نہیں، غیر مسلم معاشرہ ہے۔ سیٹرڈے سنڈے نائٹس وہاں کلبس ہیں، ناچ گانا ہے، شور شرابہ، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شعور نہیں، شور بہت ہے۔ فرمایا یہ معاشرہ غیر مسلم معاشرہ ہے۔ مسلم معاشرہ مسجد، اذان، آواز، حجاب، غیرت، حیا، یہ مسلم معاشرے کی نشانی ہے۔ غیر مسلم معاشرہ بے حیائی، بے غیرتی، بے حیائی، نشہ، شراب عام۔ اگر وہ ساری چیزیں میرے معاشرے میں آ رہی تو مسلم معاشرہ نہیں۔ معالم الاسلام، تاکہ اسلام کی نشانیوں کو بلند کیا جائے۔ یزید النشانیوں کو ختم کرتا جا رہا ہے۔ اب رہبر معظم ان نوح خانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمہاری شاعری میں نوحہ بناتے ہو، شعر بناتے ہو، اس کے اندر عرفان ہونا چاہیے، معرفت۔ قالب شعر، شعر جب بنتا ہے کہتے ہیں نا آپ بہت بڑے مطالب کو ایک کوزے کے اندر بند کر سکتے ہو، ایک شاعر کا یہ کمال ہوتا ہے۔ کہا تمہارا چناؤ جو شعر کا ہونا چاہیے وہ ایسا ہو کہ جوان جب یہ نوحہ سنے، اس نوحے سے عبرت لے کے کوئی نمازی بنے، کوئی با اخلاق بنے، جس میں پتا چلے کہ مقصد ابا عبداللہ الحسین کیا تھا۔ اتنا خرچہ، 4 ارب روپے تم خرچہ کر رہے ہو، یہ جوان جب مجلسوں سے نکلیں ایک معاشرہ نظر آئے کہ یہ حسینی معاشرہ ہے، پتا چلے کہ یہ نسلیں ابا عبداللہ کی ماننے والی نسلیں ہیں۔ ایک شیعہ مجلس میں آئے، لیکن میں نے کل امیر المومنین کی 2 مثالیں دی کہ مولا فرماتے خدا دونوں گروہوں پہ لعنت کرے۔ ایک وہ گروہ جس میں عمل تو تھا پر عقیدہ نہیں تھا، دوسرا وہ گروہ جس کے اندر عقیدہ تو تھا پر عمل نہیں تھا۔ خوارج عمل تھا، عقیدہ غلط تھا، دن رات نمازیں، عبادت، روزہ، لمبی لمبی داڑیاں، لمبے لمبے سجدے، نماز شب پڑھنے والے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، عقیدہ غلط کے امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ کہ اللہ ان پر بھی لعنت کرے، یہ افراط میں چلے گئے۔ کہ دوسرا طبقہ تفریط میں چلا گیا۔ کون سا طبقہ؟ طبقہ مرجعہ، جو کہتے تھے دل پاک ہونا چاہیے، عمل کی کیا ضرورت ہے، بس دل پاک ہو، بندہ نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا، خاتون حجاب کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس باپ میں یہ تمیز نہ ہو کہ بیٹی کا لباس کیسا ہونا چاہیے 7 سال کے بعد۔ تربیت بچپن سے ہوتی ہے۔ آج کل کوئی بیٹی 8 سال میں سر پہ دوپٹہ پہن لے، 7 سال میں باپ اسے پہنا دے تو بڑی ایج کی خواتین کہتی ہیں بچی تو بھی چھوٹی، آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کے فریڈم کو روک رہے ہیں، اس کی آزادی کو روک رہے ہیں۔ اور وہی خاتون مجلس ابا عبداللہ الحسین میں آتی ہے، سنتی ہے کہ جب خیموں پہ حملہ ہوا اور اس ظالم نے جناب سکینہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا یا مقنعے پہ ہاتھ ڈالا تو کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی، میں کس کی بیٹی ہوں؟ 4 سال کی بچی، لیکن سر پہ چادر۔ ایک کام جو اس نے بڑے ہو کر کرنا ہے تو اس کی تربیت کب سے ہونی چاہیے؟ بچپن سے۔ جب اس کے سب کانشیس میں چیز جائے گی تو وہ کانشیسلی اس کام کو کرے گا۔ اسی طرح غیرت کیوں اسلام میں 7 سال کا بچہ ہوا بسترے الگ کر دو؟ گھر میں ایک بیٹی ہے، مثلا 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کی تربیت کیسے، بیٹی کی تربیت۔ آج صبح سے شام تک باپ کو یہ فکر ہے کہ پیسہ کیسے کماؤں، بڑا گھر کیسے لوں، بڑی گاڑی کیسے لوں، لیکن یہ نہیں تو گھر کس کے لیے لے رہا ہے، تو گاڑی کس کے لیے لے رہا ہے۔ مقصد ازدواج، مقصد شادی، فیملی بنانے کا مقصد۔ آؤ کربلا کے اندر فیملیز دیکھو نا، بنو ہاشم کی فیملیز ہیں کربلا میں، اصحاب کی فیملیز ہیں کربلا میں۔
کون کون سی فیملیز کربلا میں آئیں اس کا ذکر تاریخ میں موجود ہے. ان فیملیز کا کردار کیا تھا؟ تقریباً 80 کے قریب اسرائے کربلا ہیں. ان 80 میں کتنے مرد تھے؟ ایک امام محمد باقر، امام زین العابدین، چھوٹے چھوٹے بچے، باقی ساری خواتین ہیں جنہوں نے پورا کلچر آف کربلا لے کر چلی ہیں. آج آپ تک کربلا پہنچی ان فیملیز کی وجہ سے پہنچی. تو رہبر معظم بٹھاتے ہیں ان نوح خانوں کو، کہتے ہیں تمہاری شاعری میں بصیرت ہونی چاہیے. ایران کے شاعر محمد رسولی، آپ اس کی شاعری ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں. آج تک کسی نوح خان کے ذہن میں آیا کہ جناب زہرا کی تسبیح پہ بھی نوحہ پڑھا جائے مثلا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس پہ نوحہ بنا دیا انہوں نے. وصیت امیر المومنین پہ حسن حسین یتیموں کا خیال کرنا، نوحہ پڑھا ہے اس پہ. وہ جو امیر المومنین چاہتے ہیں اسے نوحے میں لا کے اس کو سما دیا، کوزے میں بند کر دیا. وہ جو جناب سیدہ چاہتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھی جائے، اور کہاں کہاں الحمدللہ کہا، پہلو شکستہ ہوا کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس کو سارا نوحے میں لا کے کھڑا کر دیا. ایون حب الوطنی، محمود کریمی کا میں نوحہ سن رہا تھا، اس سال نوحہ پڑھا ہے، ابھی جنگ ہوئی ہے تو ظاہر ہے وطن کی محبت میں، لیکن نوحے میں بنا دیا انہوں نے. اب وطن کو کس سے ملا؟ امام حسین سے ملا ہے. کہ وہ وطن جس میں رہنے والے عاشقان امام حسین. رب دینا ہوتا ہے آپ کو، گریز دینا ہوتا ہے آپ کو. میں ایک نوحے سے نسل بنا سکتا ہوں. اب سوال ہے کہ میں کیسی نوحہ خوانی کر رہا ہوں؟ 6-7 منٹ کے نوحے میں صرف محور کسی کی ذات رہے اور فکر امام حسین کی طرف نہ جائے تو فائدہ نہیں میرے عزیز. کسی خطیب کو یہ توفیق نہ ہو کہ 10 منٹ ولایت پہ پڑے، وقت کی ضرورت پہ پڑے، لیڈرشپ پہ پڑے، وقت کے ظالموں کے خلاف پڑے. بعض خطیب تو بھر جاتے ہیں کہ آپ کا کیا کام مجلس امام حسین میں اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے. جناب امام حسین یہی سکھاتے ہیں کہ ظلم کے مقابلے میں کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ. کربلا اگر میری بیٹی کو باحجاب نہ بنائے، کربلا میری نسل کو اگر نمازی نہ بنائے، کربلا اگر میرے جوان کو غیرت مند نہ بنائے، کربلا کا مقصد کیا ہے؟ کلام امام حسین میں کربلا نظر آتی ہے کہ اپنی شاعری ایسی کرو جس سے نسلیں بنیں. چھٹے امام کی زیارت، حضرت ابا، السلام علیکم ایو عبد الصالح. زیارت میں درس دے رہے معصوم، طرز فکر معصوم کو پڑھو. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، عباس تجھ پہ سلام، فرزند علی تجھ پہ سلام، حسین کے با وفا بھائی تجھ پہ سلام. لیکن نہیں، صفت بتائی، گریز دے رہے ہیں. السلام علیکم ایھا عبد الصالح، اے بندہ صالح تجھ پہ سلام. المطیع للہ ولرسولہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، امیر المؤمنین کی اطاعت کی، اپنے امام کی اطاعت کی. عباس کون جو مطیع، عباس کون جو عبد صالح. آؤ زیارت جامع کبیرہ. بسجیتکم الکرم، معصومین کی صفت. مولا آپ کا اخلاق ہے لوگوں سے کرم کرنا، آپ کا اخلاق ہے زیارت امین اللہ. ساری صفات اور نشانیاں کہ معصوم تجھے کہاں لے جانا، خط دے رہے ہیں تمہیں، لائن دے رہے ہیں تمہیں کہ زندگی میں تم کس خط پہ چلو گے تو اہل بیت کے ماننے والے بنو گے. خطوط امیر المؤمنین، مالک اشتر کو جو خط لکھا، محمد بن حنفیہ کو جو خط، پورا نہج البلاغہ قانون و قوانین کی کتاب ہے. امیر المؤمنین نے فارمولے بتائیں، تمہیں ایڈوانس میں بتایا اگر یہ کرو گے تو زندگی میں یہ ہوگا، اگر یہ کرو گے تو آخرت میں یہ ہوگا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ابن سعد کو امام حسین نے آفرز دی، بلایا، 40-50 لوگوں کے ساتھ آئے امام کے پاس. امام حسین نے کہا کہ میں جنگ کرنے نہیں آئے، اتنے لوگ کیوں لے کر آئے ہو؟ واپس کرو سب کو. 1 on 1 بات کرتے ہیں. جی فرزند رسول. کہ تجھے نہیں پتا میں حق پر ہوں کہاں؟ تجھے نہیں پتا یزید باطل پر ہے کہاں؟ کہ کیوں لڑنے آئے ہو مجھ سے؟ تو فرزند رسول اگر نہیں لڑوں گا تو کوفے میں میرا گھر، میرے بچے، سب کچھ لے لے گا مجھ سے. امام نے فرمایا کہ تیرے بچوں کی امان کی ضمانت میں اٹھاتا ہوں. تجھے خوف ہے کہ تیرا گھر لے لے گا، میں حسین تجھے مدینے میں اپنا باغ دوں گا. اور یہ باغ کوئی معمولی باغ نہیں تھا، شاید کل بتایا کہ نہیں. باغ امام حسن مشہور ہے. معاویہ نے بڑی کوشش کی اس باغ کو امام حسن سے خریدا جائے، بڑی سی بڑی رقم کی آفر کی، امام حسن نے نہیں بیچا. مدینے میں اس باغ سے زیادہ پرثمر پرفصل کوئی باغ نہیں تھا.
کہتے ہیں 500 درخت یا 5000 درخت، عدد مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہر درخت لگاتے وقت امیر المومنین نے اس کے کنارے پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ باغ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ ابن سعد اگر تجھے خوف ہے تیرا گھر چلا جائے گا، اتنا مہنگا باغ میں تیرے نام کرنے کو تیار ہوں، چھوڑ دے۔ مولا حسین ہر قیمت لگا رہے ہیں کہ کس کو جنت میں لے جائیں، آخر دم تک کوشش کر رہے ہیں اسے جنتی بنایا جائے، کیونکہ امام کی فطرت ہے کہ لوگوں کو کیا دیں؟ ہدایت دیں۔ کئی جوانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ شمر سینے پہ سوار تھے امام حسین نے کہا اب بھی وقت ہے، کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے، اتنا ظلم کر چکا، یہ امام حسین پھر کہنے اب بھی وقت ہے، اس کو تو جہنمی بننے دیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا جوان پانی پیتے ہو؟ کہاں؟ پانی کا کام کیا ہے؟ پیاس کو بجھانا۔ اب پانی یزید بھی پیے تو پیاس بجھائے گا، پانی شمر بھی پیے تو پیاس بجھائے گا، پانی اور بھی پیے تو پیاس بجھائے گا، پانی امام بھی پیے تو پیاس بجھائے گا۔ پانی یہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے، کیوں پیاس بجھاتا ہے؟ کیونکہ پانی کی ذات میں، پانی کی فطرت میں ہے کہ وہ پیاس بجھائے۔ میں نے کہا اسی طرح امام کی فطرت میں ہے کہ وہ ہدایت دے، سامنے کوئی بھی کھڑا ہو وہ اپنی فطرت سے پیچھے نہیں ہٹتا، آخر دم تک جب امام کی سانسیں چل رہی ہیں وہ ہدایت دے رہے ہیں۔ بعض مومنین کو خواب میں آ کر، بعض مومنین کو فرش عزا پہ بلا کر فطرت حسین آپ کو نظر آ رہی ہے۔ منبر فطرت حسین کا نام ہے، لوگوں کو ہدایت دینا، راہ راست پہ لانا، اپنے سفینے میں سوار کرنا، ان کو جنت تک لے جانا۔ کہ میں مدینے میں جو باغ ہے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہ ٹھیک ہے حسین، جان کا امان تجھے دینے کو تیار ہوں۔ کہا کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ شہر رہ کی حکومت دے گا۔ امام حسین نے فرمایا کہ ابن سعد تجھے حسین پر کتنا یقین ہے؟ کہ 100% یقین ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا محمد اگر کہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں آپ کبھی الیاذ باللہ جھوٹ بولے، یقین ہے۔ کہ میں حسین کہہ رہا ہوں اگر مجھ پر یقین ہے، باغ تجھے دے رہا ہوں، گھر تجھے دے رہا ہوں، امان نامہ تجھے دے رہا ہوں، میں حسین تجھے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، لیکن یقین کر میری زبان پر جس شہر رے کی حکومت کا تجھے وعدہ دیا ہے، رے کی حکومت تو دور، تجھے اس زمین کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سننا تھا اور غصے سے اٹھا اور اس نے کچھ شعر پڑھے کہ حسین اگر تیری طرف آؤں گا تو جنت ملے گی، لیکن کیا کروں میرے دل کی راحت شہر رے کی حکومت ہے۔ حسین جو تو کہہ رہا ہے وہ وعد و وعید ہے، قرضہ وعدہ ہے کہ بعد میں ملے گا، لیکن یزید کے پاس کیش ہے۔ امام نے کہا کہہ بھی رہا ہے مجھ پہ یقین ہے، پھر بھی تو شہر رے کی حکومت کے پیچھے بھاگ رہے۔ کہ نہیں، گندم کا دانہ نصیب نہیں ہوگا۔ جتنے بھی لعین تھے within 4 years 61 ہجری امام حسین شہید ہوئے، 64 ہجری میں یہ لعین دنیا سے گیا، اپنے بستر کے اندر اٹھا بھی نہیں تھا، اس کا سر مختار نے قلم کر دیا اور مارا گیا۔ لیکن اگر امام حسین کی سنتا مرنا تو ویسے بھی تھا، اسے کیا ملتی؟ جنت ملتی۔ مجلس امام حسین آپ کے وجود میں کیا پیدا کرتی ہے؟ عرفان پیدا کرتی ہے، معرفت پیدا کرتی ہے۔ یہ معرفت روحوں میں ہونی چاہیے، یہ معرفت ہماری شاعری میں ہونی چاہیے، کیونکہ آج سب سے زیادہ خطرہ یہ نہیں کہ آپ کو شیعت سے ہٹایا جائے، آپ کی نسلیں انشاءاللہ پوری زندگی اگر پاکستان میں رہی تو یہ شیعہ رہیں گی۔ آج خطرہ کیا ہے؟ بے دین بننے کا خطرہ ہے، کہیں تمہاری نسلیں مرجعہ نہ بن جائیں، صرف نام اللہ رہے، نام حسین رہے، نام امیر المؤمنین رہے، لیکن گھر میں وہ ولایت، وہ کردار، وہ رفتار، وہ اصلاح نظر نہ آئے۔ آج ایک باپ کو کتنی فکر ہے کہ بچی کو کس اسکول میں بھیج رہا ہوں، کس یونیورسٹی میں بھیج رہا ہوں۔ آج باپ کو کتنی فکر ہے کہ میری بچی جو گھر کے اندر کپڑے پہنتی ہے وہ کپڑے کون سے ہیں۔ اسلام ایک نظام کا نام ہے میرے عزیز، اسلام ایک کلچر کا نام ہے۔ آج جنگ فکر ہے، آج یہ نہیں کہ اس ملک میں حکومت کر رہا ہے، نظام کون سا چلا رہا ہے، ہمارے سامنے بھیک مانگتا ہے کہ نہیں، ہماری فکر کا فالوور ہے کہ نہیں۔ یہ جنگ افکار ہے، اور فکر امام حسین بچاتے ہیں اور فرش عزا امام حسین تو 8واں عین، عین عرفان، 9واں عین، عین عدو، دشمن شناسی۔ جب تک ادب شناس نہیں بنو گے، دشمن شناس نہیں بنو گے۔ کربلا کا مطلب پہچانو، امام حسین دشمن کو پہچان گئے تھے کہ یزید اسلامی معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جناب حنظلہ، اس کو کہتے قصید الملائکہ،
جب یہ شہید ہوئے تو رسول نے فرمایا ملائکوں نے اس کے لیے قصیدے پڑھے، کیونکہ ایک دن شادی ہوئی اس کے نیکسٹ یہ شہید ہو گئے۔ اس کا بیٹا شہادت کے بعد بیوی حاملہ ہوئی، بیٹا ہوا عبداللہ غالباً۔ اس کے بیٹے کو اللہ نے 8 بیٹے دیے، نبی کا صحابی، یہ اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ مدینے میں، امام حسین نے دعوت دی، وجوہات جو بھی تھیں، پھر امام حسین کے ساتھ اس کے بیٹے نہیں گئے کربلا۔ اعلان امام حسین خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا تاکہ اپنے رسول کی امت کی اصلاح کروں۔ اصلاح کس کی ہوتی ہے؟ جب معاشرہ بگڑ جائے۔ عربی میں کہتے ہیں میرے بالوں کو اصلاح کرو، بال بڑے ہو گئے اس کو کاٹ کے چھوٹا کرو، کپڑا پھٹ گیا اس کی اصلاح کرو۔ اصلاح در مقابل فساد ہے، فساد کے مقابلے میں اصلاح، جیسے محبت مقابل بغض ہے، حجاب بد حجابی، دیندار معاشرہ بے دین معاشرہ۔ امام حسین فرماتے ہیں اصلاح اس کی جاتی ہے جو کیا ہو؟ فساد میں ہو۔ تو مطلب مولا حسین بتا رہے ہیں جس معاشرے میں میرے رہا ہوں وہ معاشرہ فسادی ہو چکا ہے، اب اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ جاتے جاتے کہا جو میرے ساتھ آئے گا یقیناً شہید ہوگا، اور فرمایا جو میرے ساتھ نہیں آئے گا، میں حسین کہہ رہا ہوں، وہ بعد میں خوش نہیں رہے گا، فرح نہیں رہے گی اس کے اندر۔ مطلب پہلے سے پتا تھا میں شہید ہو جاؤں گا۔ پورے راستے جناب یحییٰ کا ذکر کرتے گئے کیونکہ جناب یحییٰ کی شہادت عین ہوئی، امام حسین کی ثنا ہوئی، ان کا سر بھی قلم کر دیا گیا تھا۔ اب مولا حسین شہید ہوئے، تقریباً چند سالوں کے بعد کچھ عرصے میں یزید نے حنظلہ کا بیٹا، رسول کا صحابی، اس کے بیٹا جو جس کے 8 بیٹے تھے، اس کو بلایا شام، کیونکہ مدینے میں اکابر اصحاب رسول کی اولادیں رہتی تھیں۔ اب کہا کہ اگر ان کو اپنی فیور میں لے لوں تو بات ختم ہے۔ اسے بلایا اور یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ گیا وہاں پہ یزید کے پاس، بڑے بڑے سفرے، بڑے بڑے ہدایا، بڑے بڑے گفٹس اس کو دیے گئے۔ کئی دن، 3-4 دن وہاں پہ رہا، سارا نظام اس نے دیکھا۔ یزید نے دوسرے بلایا تو یہ میری فیور میں ہو جائیں۔ یہ وہاں سے شام کو چھوڑ کے جب واپسی مدینے آئے تو ان کے استقبال کے لیے اکابر مدینہ، عبداللہ ابن زبیر، جناب محمد ابن حنفیہ، یہ سارے لوگ آئے۔ ہاں بھائی بتاؤ، شام سے ہو کر آئے ہو، حالات کیسے تھے؟ شام کیسا تھا؟ یزید نے بلایا تاکہ میری فیور میں آئیں، ان کو گفٹ دوں، ان کو ہدایہ دوں تاکہ آگے جا کے میری تعریفیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ، جتنے دن ہم یزید کے پاس تھے ہم نے نہیں دیکھا اس نے نہ صبح کی نماز پڑھی ہو، ظہر کی نماز پڑھی ہو، عصر و مغرب و عشاء کی نماز پڑھی ہو۔ جتنے دن تھے وہ شراب میں مست رہا، حالت نشے میں رہا، کبھی آلات غنا، کبھی رقص، کبھی موسیقی، کبھی شراب، کبھی نشہ۔ تو کہنے لگے ہمیں تم لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن واللہ ہم اس یزید کے مقابلے میں قیام کریں گے۔ مولا حسین نے کہا میں نکلا ہوں اصلاح کے لیے، ان کو احساس نہیں ہو رہا تھا۔ قرآن کہتے ہیں نا بعض لوگ بعض ملکوں کو سمجھتے ہیں بڑا رفاہ، بڑی ترقی، بڑی ٹیکنالوجی، سیلریز بڑی ہائی، تو کہتے ہیں یہ ملک تو جنت ہے، مثلا ہم وہاں جا کے رہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، خدا کہتا ہے آباد ترین، بہترین بلڈنگیں، بہترین قومیں، لیکن نبی کہہ رہے تھے نکل جاؤ ان شہروں سے، کیونکہ تجھے وہ خبر نہیں جو خبر تجھے اللہ دے رہا ہے۔ نہج البلاغہ پڑھو گے تو عقل تیز ہوتی ہے۔ امیر عمر فرماتے کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا، کیونکہ رہو گے پہلے نہیں پتا چلے گا، جب 40-50 پہ پہنچو گے پھر ان کے اثرات کو اپنی اولادوں پہ دیکھو گے، پھر اپنے اوپر لعنت بھیجو گے کہ میں وہاں گیا کیوں تھا۔ یہ اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ کاش ہم نے حسین کا ساتھ دیا ہوتا، کہ جو کہا میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، آؤ گے تو شہید ہوگے، نہیں آؤ گے تو غم میں چلے جاؤ گے، کہ ہم تو مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے مقابلہ کیا، یزید نے پھر اپنے بندے بھیجے، واقعہ ہر آپ سب کو پتا ہے، پورے مدینے میں 8 بیٹوں کے ساتھ اسے مارا گیا۔ واقعہ ہررا کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کتنے گھروں میں کتنی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ہزاروں کی تعداد میں، 2000 یا بعض کہتے ہیں 20,000 کے قریب مدینے میں لوگوں کو مارا گیا۔ اور یہی لوگ اگر پہلے امام حسین کا ساتھ دیتے، وقت شناس بنو، دشمن شناس بنو۔ مولا حسین دشمن شناس تھے، سمجھتے تھے یہ اسلام کے لیے ناصور ہے، یہ اسلامی معاشرے کے لیے ناصور ہے، یہ شخص اگر رہا تو پورے اسلامی معاشرے کو کیا کر دے گا؟ تباہ کر دے گا۔ تو ابا عبداللہ امام حسین ہمیں بتاتے ہیں کہ دشمن شناس بنو، دشمن شناسی
تبھی آتی ہے جب انسان کے اندر بصیرت اور معرفت ہو، اور یہ بصیرت اور معرفت اگر کہیں سے ملتی ہے تو فرش عزا ابا عبداللہ حسین سے ملتی ہے۔ 10واں عین، عین عدالت۔ کربلا کا مطلب ہے اپنے معاشروں میں عدالت کو قائم کرو۔ رسول خدا فرماتے میں مبعوث ہوا تاکہ تمہارے معاشروں میں عدالت قائم کروں۔ قرآن مجید کہتا ہے نظام اسلام، نظام عدالت۔ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو کیا کریں گے؟ معاشروں میں عدالت کو قائم کریں گے۔ امام حسین قیام کر رہے ہیں کیونکہ عدالت نہیں ہے۔ عرب اور عجم کے مسائل اتنے بڑھ چکے تھے، بیت المال میں اتنی لوٹ مار ہو چکی تھی، غریبوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا تھا۔ آج ہمارا معاشرہ چاہے پاکستانی معاشرہ ہو، ہم پسپائی کا شکار کیوں ہیں؟ مالک اشتر کو لکھا گیا خط پڑھے امیر المومنین کا، فرمایا مالک پہلا یہ کہ لوگوں کی اقتصادیات کا خیال رکھو، اگر ان کی اکنومک مضبوط نہیں ہوئی تو معاشرہ، اس معاشرے میں چور، ڈاکو، ڈکیت، عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے والے پیدا ہوتے ہیں جس معاشرے کی اقتصادیات صحیح نہیں ہوتی۔ کیوں کہا کہ نظام کفر سے چل سکتا ہے پر ظلم سے چل نہیں سکتا۔ وہ نظام جہاں کافر موجود ہیں پر عدالت ہے، انصاف ہے۔ پوری پوری رات اپنی پیٹھ پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں جانا، کہ کسی خاتون کے گھر گئے، کیا کوئی شکایت ہے؟ کہ علی سے شکایت ہے؟ کہ میں بیوہ ہوں، گھر میں کچھ نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قمر اس کے لیے سامان لے کر آ، بوریاں لے کر آئے، اس کے گھر میں رکھی، کہ تو کھانا بنا، میں تمہارے بچوں کو سنبھالتا ہوں۔ کہ کئی گھنٹے ان چھوٹے بچوں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے امیر المومنین وقت بتاتے رہے۔ جب دیر ہوئی تو قمر نے دستک دی، خاتون دروازے پر آئی کہ میرے مولا کو بلاؤ۔ کہ کون ہے تیرا مولا؟ کہ علی ابن ابی طالب۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں نے مولا کی شان میں گستاخی کی، غصے میں آ کر وہ علی ابن ابی طالب بیٹھے ہیں۔ کبھی واقعہ سنتے ہیں کہ فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی انار کا واقعہ۔ یہ عدالت عدالت علوی بڑی سخت ہے میرے عزیز۔ کربلا عدالت کا نام ہے۔ اب میں کربلا کا نام لوں، نہ میری مسجد میں عدالت ہو، نہ میری امام بارگاہ میں عدالت ہو، نہ میرے گھر میں عدالت ہو، نہ دوستیوں اور بزنس میں عدالت ہو، ہیرا پھیری ہو، تو اس کا مطلب میں نے کربلا اور عاشورہ سے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ کربلا انسان بناتی ہے، کربلا گھر بناتی ہے، کربلا فیملیز کو دیندار بناتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میری پھر بھی برادران سے گزارش ہوگی میں جیسے آؤں مجھے ممبر دیا کریں، کیونکہ ایک ایک منٹ قابل اہمیت ہوتا ہے، پھر یہاں سے آگے جانا ہوتا ہے، وہاں پر بھی مومنین انتظار کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش کہ ٹھیک 12 بجے ہم پہنچ جائیں، اور جیسے آئیں تو ممبر دیں تاکہ جو لوگ آئے ہیں وہ بھی استفادہ کر سکیں۔ سب سے بڑی دولت جو خدا نے آپ کو دی وہ دولت کربلا ہے۔ اس کا اعجاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ یمن کے شیعہ ہوں۔ آج ظلم کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ آج جس کو دنیا سپر پاور کہتی ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کون بات کر رہا ہے؟ ایک 80 سال کا بوڑھا، اتنی شجاعت، اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد کہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ کے سارے لوگ مار دیے جائیں، لیکن ہمت اور حوصلہ بندہ نہ ہارے۔ یہ کربلا سے ملتا ہے، یہ درس کربلا ہے کہ شہادتیں کتنی بھی ہوں لیکن آپ نے اور قوم کے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دینا، کیونکہ شہادت قوموں میں انسجام کو پیدا کرتی ہے۔ اسی پاکستان میں ہمارے شیعوں نے کتنی لاشیں اٹھائی ہیں۔ ڈی آئی خان جاتا ہوں مولانا 500 کے قریب شہید، کوئٹہ جاتا ہوں 2-2.5 ہزار کے قریب شہید، بلتستان چلے جائیں، کون سا خطہ، ایسی کراچی میں چلے آئیں، قبرستان بھرے ہوئے ہیں شہداء سے، لیکن نہ عزا رکی، نہ عزاداری رکی، نہ ماؤں کا حوصلہ پست ہوا۔ یہ شجاعت جو آپ کے اندر ہے یہ کربلا سے ملتی ہے۔ فرمایا 2 آنسوں ایک شہید کے خون کا قطرہ خدا اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دوسرا غم امام حسین پہ بہایا گیا قطرہ، خدا اسے بھی کبھی ضائع نہیں کرتا۔ امام زمانہ کسی واقعے کے ذریعے بتاتے ہیں خدا نے اس قطرے میں اتنی طاقت رکھی ہے، اگر خلوص دل سے بہایا جائے تو یہ جنت کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں۔ جیسے جیسے محرم کے دن گزرتے ہیں تو اپنی روحانیت، اسپریچولیٹی، اپنے قلب کو امام حسین سے قریب کرتے جائیں۔ رقت قلب انسان کی بڑھنی چاہیے۔ وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو، رونے سے انسان کا من ہلکا ہوتا ہے۔ کربلا عواطف کا نام بھی ہے، آپ کے ایموشنز کو کربلا زندہ رکھتی ہے۔ فرمایا ایسے سلام کرو جیسے زینب نے بھائی کو سلام کیا۔
آج آپ اس فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں، موسم بھی اچھا ہے، آپ میں سے کوئی بھوکھا نہیں، کوئی پیاسا نہیں، کسی کو تازیانے نہیں مارے گئے، کسی پہ چہرے پہ تماچے نہیں پڑے، لیکن کربلا میں دیکھو کیا عالم تھا۔ فرمایا کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے؟ کہ کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کہتے تھے یہ باغی ہے، اسے سلام نہ کرو، جو تم میں سے کوئی سلام کرتا ہے میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ آج مختصر پڑھوں گا، کل انشاءاللہ تفصیل میں مسائل، دلوں کو کربلا لے جائیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا گونجنی چاہیے، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ننے سے رخساروں پہ، تین سلام کروں گا، آج تفصیل انشاءاللہ کل۔ یہ سلام کسی عالم کے سلام نہیں، یہ سلام کسی ذاکر کے سلام نہیں۔ فرمایا جب کبھی دل کرے رونے کا تو اندھیری راتوں میں زیارت ناہیہ پڑھا کرو۔ آج امام زمانہ کو فرش عذاب پہ دعوت دے، فرماتے ہیں جہاں میری دکھی زینب کے مصائب ہوں ہم وہاں پہ ضرور آتے ہیں، جہاں ننھی سکینہ کے مصائب پڑے جائیں وہاں ہم ضرور آتے ہیں۔ عجب ان سلاموں میں مولا نے کسی کا نام نہیں لیا، بس اشارہ کیا، قدیمی مومنوں سمجھنا تیرا کام ہے۔ فرماتے میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، اللہ جانے یہ اصغر کے رخسار، اللہ جانے یہ قاسم کے رخسار، مولا کوئی نشانی تو دیجئے یہ کس کے رخسار ہے۔ فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدل کر رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ فرمایا اگر گھر میں مریض ہیں اپنے مریض کو بٹھایا کرو، چند منٹ سکینہ کے مصائب پڑھا کرو، خدا مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ پہلے سلام میں زخمی رخساروں کو یاد کیا،
اگلا سلام بڑا سخت سلام ہے، فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، میرا سلام ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، اللہ جانے یا اصغر کے ہونٹ یا علی اکبر کے ہونٹ، کیونکہ سارے شہداء کے ہونٹ خشک بھی تھے پھٹے بھی تھے، لیکن مولا فرماتے نہیں یہ خاص شہید کے ہونٹ، میرا سلام خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، اللہ جانے زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا، امام زمانہ یہ مجمع پہ قربان، آپ نے کہا آپ کا سلام ان ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، لیکن میں بھی ایک سلام کرنا چاہتا ہوں، میں کہوں میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھے، بچی بلغنے لگی کہتی ہے یزید میرے بابا کو چھڑی نہ مار، میرے 3 دن کا پیاسا بابا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔